بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج اناؤنس کر دیا ہے، ہفتے کے روز سے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ مرحلہ وار کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھولا جائے گا، اور بڑے اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں آج جو اپنے کابینہ کے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے قبل جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، ایک اناؤنسمنٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے حوالے سے ہوئی کہ 15 جولائی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اور جو بچے ہیں ان کو جو ہے بغیر امتحان لیے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، اس کو کھولنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب فجر کے بعد سے لے کے شام 5 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہیں گی۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کھلنی چاہیے، وہ کنونس بھی تھے اور انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جو تمام صوبے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہ کھولی جائے۔ ساتھ ساتھ جو کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز جس کا پہلے اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا، انہیں کھولنے کا کہا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں کھل جائیں گی، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ گریجولی جو ہے وہ ہم لاک ڈاؤن کو ایز کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خطرے کی گھنٹی بھی بجا رہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اور سچویشن ورسٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف واپس پلٹنا پڑے گا۔ تو یہ جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ۔ اسلام آباد سے مجھے جوائن کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، پہلے تو آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جو آج اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں، ان اناؤنسمنٹ کو اور ان فیصلوں کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طارق صاحب فار ہیونگ می ان یور پروگرام، اور تمام جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بھی السلام علیکم، اور سب کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کرے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ شکر الحمدللہ کوئی فیصلہ تو ہوا، کیونکہ پہلے ایک لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا جو پتہ نہیں کس قسم کا تھا، کم از کم لاہور میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ پھر ایک سمارٹ قسم کا لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا، یعنی کہ مسلسل ایک کنفیوزڈ لاک ڈاؤن تھا۔ آج شکر ہے ایک فیصلہ تو آیا کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، چاہے بتدریج یا جس طرح بھی اس کو ختم کریں گے، تو یہاں تو کلیئر ہوا۔ اب اس کے کیا نتائج ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔ ہم سب کو دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ فضل کرے، کیونکہ شاید ہماری قیادت تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو ہونا ہے اس کو وہ ٹیکل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ وہ ہمیں پچھلے دنوں ٹی وی پہ آ کے جب بھی وہ آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بڑے بڑے ممالک نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بڑے بڑے ملک آگے بے بس ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ اب نہ جب نہ اب کم از کم یہ تو پتہ لگ گیا کہ اب لاک ڈاؤن ختم ہے۔ لیکن آج مجھے ایک اور بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن دکانیں کھولیں گے فجر کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو فالو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اپنے طور طریقے ہیں۔ پھر ہم یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سعودی عربیہ کو؟ کس کو؟ ہم فجر کے بعد کون سی دکانیں کھولیں گے؟ کون لوگ جائیں گے ان دکانوں میں؟ مطلب میری سمجھ سے طارق صاحب کہتے ہیں دو آپشن تھے کہ یا تو آج شندانہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ 5 بجے 5:30 شاپنگ پہ جائیں گی کہ 6 بجے جائیں گی، اور یہ صبح کی کس بات وقت بہتر ٹائم ہوگا؟ کیونکہ جس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ اب سمجھ نہیں آیا، کیونکہ جو لاک ڈاؤن کا سٹیمنا ہے نا لوگوں کا، وہ ہاں اور نہ کے درمیان سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے۔ ان کے صبر اب بس ہو چکے ہیں۔ تو اب جو سچویشن بن گئی ہے اس میں یہ کیا فیصلے ہیں، اللہ کرے، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور اس میں ہمارے بھی ماں بہن بھائی بزرگ سب ہیں، اور ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ اللہ کرے یہ فیصلہ اچھے ہوں اور ہم کم سے کم نقصانوں میں۔ شاندانہ سے پوائنٹ لینے سے پہلے چاہوں گا کہ سسی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ بتا دیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہے، تاکہ پھر ہم شاندانہ سے پوچھ لیں کہ یہ جو آج فیصلے ہوئے ہیں اسے پیپلز پارٹی اور آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی 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 سسی صاحب. ہاں اچھا، یہ میں جو ابھی سن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب کی پریس ٹاک یا جو میٹنگ کے بعد وہ بتا رہے تھے، جی میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے کہ آپ لاک ڈاؤن اس طرح ختم کر دیں، کیونکہ مئی کا پورا مہینہ جو WHO یا دوسرے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ممالک میں، کیونکہ کچھ ممالک میں ہم سے پہلے یہ وبا شروع ہوئی تھی، تو وہاں بھی جو یہ فیز جب آیا تو انہوں نے بہت ہی حوالوں سے سختی کی ہوئی تھی، کیونکہ اس وبا کا علاج تو پراپر کوئی ہے ہی نہیں ماں سوائے سوشل ڈسٹینسنگ کے، اور اس میں بھی ہم کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، بہت سارے مسائل ہیں انفراسٹرکچر سے لے کر ہمارے ریسورسز کے حوالے تک، اور اس میں نیچرلی بہت مشکل مرحلہ رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ایک انسانی جان، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں، معاشی مسائل ویسے بھی ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور ابھی بہت زیادہ ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے نیچرلی اویئرنیس جو ہے اس کی بہت گنجائش ہے، اور اس میں لوگ اتنے سینٹیسائز اس طرح نہیں ہے، یا مجبوری بھی ہے لوگوں کی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ہو بھی سکتی تھی بغیر لاک ڈاؤن کے، وہاں بھی نہیں ہوئی جب تک آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. سندھ میں ہی ہم نے دیکھا کہ سختی کی تو کچھ نہ کچھ، یہاں آپ نے دیکھا آج بھی کیسز جو ہوئے ہیں، CM سندھ نے جو ویڈیو میسج میں آج بتایا اعداد و شمار، اور انہوں نے بڑے دکھ کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا، اور ہم بھی تعزیت کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، جو بھی جس صوبے میں بھی وفات ہو رہی ہیں، فوتیاں، سارے شہید ہیں یہ لوگ، یہ وبا بتا کر نہیں آئی، امیر و غریب ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تیزی سے نمبر بڑھا ہے، اور اس میں نہ صرف سندھ بلکہ سارے صوبے بشمول اسلام آباد ٹیریٹری کے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں لاک ڈاؤن مئی کے مہینے میں ابھی اس کو جو ہے رہنا چاہیے تھا. بہرحال سندھ چاہتی ہے کہ سارے صوبے ایک پیج پہ رہیں، لیکن ہم نے کوشش کی تو اس میں نقصان ہی ہو رہا تھا. اب کافی ساری چیزیں ہیں، ہم کوشش حتی الامکان کر رہے ہیں، کل بھی کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں وفاق کو تھوڑا سا ویژنری ہو کر، تھوڑی سی ڈائریکشن دے کر، اور لوگوں کی یہ پاکستان کے ڈائنامکس کو دیکھنا چاہیے، ہمارا جو مزاج ہے ہمارے لوگوں کا، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، چیزوں کو ان کی جو پرسیپشنس ہیں اور جو جس طریقے سے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہاں تھوڑا سا لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانا چاہیے تھی میرے خیال میں. ٹھیک جی شاندنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسی صاحبہ فرما رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ڈیتھ ٹول بھی بڑھ رہا ہے، زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم لاک ڈاؤن کو جو ہے کم از کم مئی کے مہینے میں اس کو ایکسٹینڈ کرتے. بہت الارمنگ سچویشن ہے اس وقت. شکریہ طارق صاحب، شکریہ آپ کے مہمانوں کا بھی. جی میں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا یہ جواب دینا چاہوں گی، کیونکہ میرے دونوں کالیگز نے نہایت ہی اچھی باتیں کی، لیکن تھوڑی سی وضاحتیں ضروری ہیں. پرائم منسٹر کے خلاف ڈے 1 سے یہ گلہ شکوہ رہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن فل کیوں نہیں امپلیمنٹ کرے، اور آپ کوئی بھی کلپنگز نکال لیں اخباروں کی، ٹی وی پروگرام سے، پرائم منسٹر نے ڈے 1 سے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا پارشل لاک ڈاؤن کی بات کی تھی. کبھی بھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، کبھی بھی پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ میں فل لاک ڈاؤن کے حق میں ہوں. یہ اخباروں کی سرخیوں سے بھری ہوئی، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے مزید اس کی گواہی دینے کی. اور ابھی جو ہو رہا ہے اسٹیپ 2 ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو ایز اپ کر رہے ہیں. جو ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس کو ہم ایز اپ کریں، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں ایز اپ کریں، میں آپ کو اس ذاتی اگزامپل دیتی ہوں. میں ابھی واپس آئی ہوں اپنے حلقے سے، اپنے علاقے سے اور اپنے صوبے سے، جہاں میری ہی PTI کی حکومت ہے، جہاں پہ احساس کیش کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی ہے، گھر گھر میں ہوئی ہے، جہاں پہ راشن بھی ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی، گورنمنٹ سے بھی. لیکن آئی کین ٹیل یو کہ لوگ اس وقت خودکشی کے محاذ پہ کھڑے ہیں. یہ میرے لیے فیزیبل نہیں ہے کہنا، یہ سراسر ناانصافی یہ بات کوئی بھی کہے کہ جی یہ لڑائی کرونا اور معیشت کے درمیان ہے. نہیں، یہ
اگر آپ کی کرونا سے موت واقع ہونی ہے یا آپ کی بھوک سے. اور جس انسان نے زندگی میں, یہ میں بار بار ہر شو پہ کہہ رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس بات کو سمجھیں, جس بندے نے زندگی میں ایک دن بھوک نہ دیکھی ہو, افلاس نہ دیکھی ہو, وہ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن پہ لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر ہوا ہے. 15 لوگ آپ نے ایک بیڈ روم کے گھر میں آپ نے بند کر دیے ہیں. لاک ڈاؤن اسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے نکلیں گے وہ دوبارہ اس کو سپریڈ کریں گے, آپ کا سیکنڈ ویو آئے گا. سویڈن کیوں کامیاب ہوا ہے اور آسٹریلیا کیوں فیل ہوا ہے؟ سویڈن نے ہرڈ امیونٹی کی, آسٹریلیا نے لاک ڈاؤن کیا. آج رزلٹ دیکھ لیں. سنگاپور کیوں فیل ہو گیا اپنے لاک ڈاؤن میں؟ ان کے وسائل ہم سے 100 گنا زیادہ ہیں, وہ کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ ان کو تو نہ پی پی ای کا مسئلہ تھا, نہ وینٹیلیٹرز کا, نہ اسپتالوں کا. اور نعوذ باللہ یہ میں بات کری ہوں, لیکن یہ ضروری ہے بات کہنے کہ اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پاکستان میں پریویس حکومتیں نے اسپتال کیوں نہیں بنائے؟ پاکستان میں طاقت کیوں نہیں ہے کہ پینڈیمکس کو وithstand کر جاتا؟ 1.5 سال میں پاکستان کی پی ٹی آئی کتنے ہسپتال بناتی, کتنے ڈاکٹرز کو ٹرین کرتی, کتنے وینٹیلیٹرز امپورٹ کرتی. لیکن میں وہ سیاسی باتوں میں جانا نہیں چاہ رہی, میں آپ کو ایک فیکچوئل بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک سٹارویشن کے اس پہ آگے, کٹہرے پہ, ٹھہراوے پہ, ایک محاذ پہ آگے. آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے؟ مالداروں کے پاس تو 6 مہینے کا راشن گھر میں پڑا ہوا ہے, فورن پاسپورٹس ہیں بچوں کے پاس, وہ تو باہر چلے جائیں گے. یہاں کا بندہ کیا کرے گا؟ جو 60% بندہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے دیہاتوں میں, صحیح. وہ کہاں جائے گا؟ وہ زراعت کر سکتا ہے یا وہ دہاڑی دار یا وہ کنسٹرکشن کر سکتا ہے. فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. ٹھیک. شائستہ صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو بھوک کے ہاتھوں مر جاتے ہیں. ہمارا جو سوشل ڈھانچہ ہے اس کے مطابق یہ جو دہاڑی دار لوگ ہیں, جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. طارق صاحب دیکھیں, لوگوں کو آپ نے تکلیف بھی دی, ان کو معاشی طور پہ پریشان بھی کیا, اور حاصل کچھ بھی نہ کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعداد و شمار کہاں جا رہے ہیں. جو آج بھی آپ بحث کر رہے ہیں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کھولنے کا, اور شکر ہے کہ صوبوں نے ریزسٹ کیا. عمران نیازی صاحب کی بات نہیں مانی, کیونکہ لاہور ایپی سینٹر بنا ہوا ہے اور سٹیز بنے ہوئے ہیں. کم از کم ہمارے دیہات کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی یہ کووڈ فری ہیں. تو ہم اس طرح کی ٹرانسپورٹ کھول کے دیکھیں, وی ہیو ٹو تھنک. لوگ ہوں گے انشاءاللہ, ہم رہیں گے, ہم فائٹ کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ قوم اور یہ ملک جو ہے نا, یہ وہ ہے جو سیلاب میں, زلزلوں میں آپ نے دیکھا ہے کس طرح گئے. یہ کسی کو مرنے نہیں دیتی, یہ اپنے نیبرز کو, آپ کو پتہ نہیں ہے گلیوں محلوں میں میں پھر رہی ہوں جی, مجھے پتہ ہے کس طرح لوگ, ہر آدمی اپنی بساط کے حساب سے اپنے ساتھ والے کو یا جس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ گھر ہے وہاں پہ مدد کر رہا ہے. لیکن ہمیں وہ ٹرانسمیشن کی چین کو روکنا تھا, لیکن اب اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ لوگوں کا سٹیمنا, یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب اگر یہ نہیں کریں گے لوگ خود ہی سڑکوں پہ آ جائیں گے. وہ پہلے ہی اب وہ کاروبار کھول رہے ہیں. آج ابھی وہ یہ تھا کہ ایکسپیکٹڈ کہ یہ فیصلہ آنا ہے, تو آپ دیکھیں لاہور کی لبرٹی مارکیٹ اور تمام مارکیٹس کھل چکی ہوئی ہیں. تو جہاں امپلیمنٹیشن کا یہ حال ہو, جب آپ کا سینٹر ہی پہلے دن سے سیریس نہیں ہے, اس نے نیچے وہ میسج ہی نہیں جانے دیا کہ ہم نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے. یعنی ہم پہلے, آپ کا کہنا ہے کہ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے ڈیلے کر دی. بالکل رہے ہیں جی, بالکل رہے ہیں. اور اب تو جو فیصلہ آیا ہے وہ صحیح آیا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ نہ بھی فیصلہ کرتے تو لوگوں نے خود نکل آنا تھا. اتنا تنگ آ گئے تھے لوگ. بالکل. لیکن اب جو بات ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ ایس او پیز اور ان پلیس کس طرح ہوتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرایا جاتا ہے, اس کو کون دیکھے گا. کیونکہ مجھے جو ادھر لاہور کی ایڈمنسٹریشن ہے جی, وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی ایس او پیز کو فالو کراتے ہوئے. کیونکہ جو مسجدوں کا حال ہے گلیوں محلوں میں, جس طرح بازاروں میں گلیوں میں بازار کھلے ہوئے ہیں, پہلے ہی کھلے ہوئے تھے, وہ یہ کس طرح کریں گے. اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. جتنا شندانہ کو فکر ہے, جتنی پی ٹی آئی کو ہے, ہمیں بھی ہے, ہمیں بھی ہے. یہ ملک ہمارا ہے. لیکن جس طرح یہاں لے کے چلا گیا ہے اس معاملے کو, مجھے اس پہ بہت سے خدشات ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, کیونکہ ایس او پیز کی کون امپلیمنٹیشن کرائے گا, کیا ہوگا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کب رکے گی, کب یہ سندھ کو ریڈیکیول کرنا بند کریں گے, کب یہ دیکھیں گے کہ کے پی کے میں ڈیتھس کا کیا ریٹ جا رہا ہے, اموات کتنی ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, کتنے ٹیسٹ پہ کیا آ رہا ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ مسائل
ہیں, ہمیں اکنامکلی ہم پہلے ہی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, اب تو ہم بستر مرگ پر پڑے ہیں معاشی طور پہ, لیکن پھر بھی اگر جان ہوگی تو جہان ہوگا, اور if we will live تو then we will fight for another. وہ اگر اللہ سب کو اپنے بچیں گے تو پھر ہی کچھ ہو سکے گا. سسی صاحبہ, یہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہوا, بلاول صاحب نے یہ کہا کہ وفاق نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا, امداد بھی نہیں کی, سپورٹ کرنی چاہیے تھی صوبوں کو, وہ سپورٹ نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر ایک یہ بھی اعتراض ہوا کہ یہ انہوں نے پینک پھیلایا زیادہ, لوگوں کو ڈرایا زیادہ ہے. ان دونوں باتوں کا آپ ذرا جواب دیجیے گا. سندھ نے شروع کے دن سے کہا کہ بھائی یہ صورتحال ہے, ہم اپنے جو صورتحال ہے, سچویشن ہے, مسائل ہیں, جو پرابلمس دیکھ رہے ہیں, اس میں بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے سی ایم سندھ نے کوئی بات نہیں چھپائی. شروع سے ہی وہ انہوں نے آ کر میڈیا پر, حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی خود فیملی میں بھی کرونا کی وجہ سے یا دوسری بیماری کی وجہ سے بھی ہوئی ان کے بہنوئی کی, بالکل ہی, لیکن وہ ایک پل بھی وہ نہیں ریلیکس رہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر پل ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور سب کے اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہی, اور ایون پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم یہاں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے. یہ صورتحال, یہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے پورے ملک کے لیے اہم ہے, اور یہ پورے ملک کے لیے ایک عذاب ہے. اور سندھ چونکہ ٹھیک ہے وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ جو وزرات ہے انہوں نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت جو ہے پیسفل طریقے سے ہماری ساری جو توجہ جو ہے وہ ریزولوشن سولوشنز اور جو ہے ایک پراپر اسٹریٹجی کے حوالے سے ہونی چاہیے. انہوں نے تیر چلائے, وہ بھی اندھا دھند, کچھ ہوا میں, کچھ یہاں کچھ وہاں, نیچا دکھانا تھا سندھ کو کہ بھائی سندھ یہ نہیں کرنا. حالانکہ ہم نے بڑے ہی, آپ یقین جانیے کہ مشکل حالات میں, جہاں ہمیں پتا ہے کہ جو کٹوتیاں پہلے سے بھی کی گئی ہیں NFC کے مد میں, دوسری بھی ویسے ہی صورتحال سندھ میں مالی بہتر نہیں تھی, اور وہاں اب جو کٹوتیاں کی گئی ہیں اور کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کیا گیا ہے. یہ لوگ بتائیں گے کہ بھائی ہم نے اتنا دیا, چائنا سے آیا ہم نے اتنا دیا, بھائی وہ پورے پاکستان کے لیے تھا, اس سے زیادہ جو ہے دینا چاہیے تھا, جو سندھ میں زیادہ شروع میں جو کیسز زیادہ ہو رہے تھے. لیکن میرے لیے خیبر پختونخوا بھی اتنا ہی اہم ہے, میرے لیے پنجاب بھی اتنا اہم ہے میرے, اور یہ بارڈر ساری باتیں ہمارے جو ہے کھلے ہوئے ہیں نیچرلی, انٹر پروونشل بارڈر ایک ہی ملک کے ہیں, تو آنا جانا یہ وہ ایک صوبے میں ہم ختم بھی کریں گے, دوسرے صوبے میں رہے گا تو پھر وہاں آ جائے گا. تو ہمیں تو اسٹریٹجی ایسی بنانی چاہیے تھی کہ جس میں مساجد سے لے کر, اب صنعتوں کی فوری طور پہ جو ہے انہوں نے اجازت دے دی, اب اس میں SOP کے حوالے سے کتنا اس کو فالو کیا جا رہا تھا یا کیا کر سکے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے لوگ جو ہے اتنے یوز ٹو نہیں ڈسپلن کے, ہمارے کے علاوہ بھی سسی جو پاکستان, میں صرف مختصر یہ کہ سندھ کے ساتھ بڑا ہی ڈسکریمنیٹری, میں دوسری سیاستوں پہ نہیں جانا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا میں گائنی کے وارڈ میں جو ہے جو دوسری ہاسپٹل ہے اس میں کتنی لیڈی ڈاکٹرز جو ہے عذاب میں ہیں, یا یہ لوگ کہیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. میں اس چیز میں میری طبیعت بھی ایسی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم ریزالو کی طرف جائیں, میں چاہتی ہوں کہ جو ہے پنجاب میں بھی مسائل جو ہیں وہ بھی نہ ہوں, اور یہ جو ابھی انہوں نے آج لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ مئی کا پورا مہینہ یہ ہم کیسے کریں گے, اور اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں, اس میں ہم نے عقل مندی کے ساتھ بڑھنا ہوگا. ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں. تو شاندانہ کے سامنے یہی سوال رکھتے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے تھا, وہ تو کہتے ہیں کہ ہے, فیصلے ہو رہے ہیں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں, لیکن یہ جو تند و تیز بیانات ہیں وفاق اور سندھ کے, وہ اگر نہ ہوتے تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ وقفے کے بعد آتے ہیں تو جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے مہمان ہیں. شاندانہ, بریک پہ جانے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی کہ اس ایسے موقع کے اوپر بھی یہ تاثر گیا کہ جی سیاست ہو رہی ہے. وفاق نے کہا کہ سندھ کر رہا ہے, سندھ نے کہا کہ وفاق کی جانب سے سیاست ہو رہی ہے, فیڈرل منسٹرز کے اسٹیٹمنٹ, پھر یہاں سندھ کے پروونشل منسٹرز کے اسٹیٹمنٹ, پھر استحصال کی باتیں, فنڈز نہ دینے کی باتیں. یہ باتیں اس وقت نہ ہوتی اور یہ تاثر نہ جاتا عوام کے اندر کہ اس موقع کے اوپر بھی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, تو کیا زیادہ اچھی بات نہیں تھی؟
शुक्रिया तारिक साहब। देखिए, मुझसे पहले मेरी 2 कॉलीग्स बोल चुकी हैं, तो मुझे इनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्योंकि बहुत सारे इन्होंने अहम नुकात उठाए हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा तसल्ली से उनका जवाब भी देख लिया जाए। देखिए जी, पहली बात, जहाँ तक बार बार कन्फ्यूजन की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आती है कन्फ्यूजन और क्लैरिटी कहाँ है, बट चले, वो ज़ाती राय होती हैं, आरा होती हैं, और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उस पर तनकीद करूँ। जो चीज़ डे 1 से क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन की इजाज़त सिर्फ पार्शल ही दी थी, और अभी उस पार्शल लॉकडाउन को हम ईज कर रहे हैं। बिल्कुल सिंध ने फुल लॉकडाउन किया था, पंजाब ने भी पार्शल किया था, केपी ने भी और बलूचिस्तान ने भी। हर सूबे ने जो 18वीं तरमीम है पाकिस्तान में, जिसके बाद तालीम, सेहत, विमेन, लेबर, इंडस्ट्री, फूड, ये सब सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने वो लॉकडाउन किया जो इनको सही लगा, और वो लॉकडाउन किया जो इनको लगा कि अपनी बेहतरी में था, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो। ससी साहिबा की बात बिल्कुल सही है कि सारा पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान है, और मैं ज़ाती तौर पे ससी साहिबा की इसलिए इज्जत करती हूँ, ये मेरी पड़ोसन भी रह चुकी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, मेरी कॉलीग भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि ये पढ़ी लिखी खातून है और इनकी बात में वज़न है। लेकिन देखें, हर बंदा ना पीटीआई में जैसा है, ना पीपल्स पार्टी में, ना पीएमएलएन में। मैं आपको नेशनल असेंबली की कमेटी मीटिंग्स की बता सकती हूँ, जिसमें प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब खुद आते हैं, और मीटिंग जब शुरू करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह के बोलते हैं सिंध खप्पे, और जब कोई टॉपिक उठता है पर्टिकुलरली स्टील मिल का, तो कहते हैं जी स्टील मिल सिंध का है, और हमें अक्सर उनको जवाब देना पड़ता है कि नहीं सर, स्टील मिल पाकिस्तान का है, खिता है या सरजमीन है सिंध पाकिस्तान की सरजमीन है। तो काश ससी साहिबा की एज की जितनी सेनेटर्स है, एमएनएज है, चाहे पीपल पार्टी के हो, चाहे पीटीआई के हो, चाहे पीएमएलएन के हो, वो इन्हीं की सोच रखे। हम और क्या चाहेंगे, इससे और खुशाइन बात क्या होगी। और मैं बिल्कुल मानती हूँ इनकी बात कि इस मौके पे सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और मजे की जो बात है कि जब एनसीओसी, ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सुबह को मीटिंग्स होती हैं, आप किसी भी वहां पे जो बैठे होते हैं अराकीन, किसी एक से जरा पूछ ले कि वहां पे कितनी जबरदस्त स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, चाहे वो डॉक्टर अजहर पेचू हो, चाहे मुराद अली शाह साहब हो, चाहे वो तैमूर झगड़ा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां पे सब एक पेज पे होते हैं। ये पाकिस्तान की फेडरेशन की सबसे जबरदस्त मीटिंग्स हो रही होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि जब उस कमरे से लोग बाहर निकलते हैं, फिर जो मीडिया में देते हैं, जो आपने बात की तारिक साहब की, चीज नहीं होनी चाहिए थी बातें, मैं एग्री करती हूँ, पता नहीं ये बातें क्यों होती हैं। अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी सिंध के साथ कटौती हो रही है। देखिए, अब ये कहने की बात नहीं थी, मैं सिर्फ हल्का सा एक बता दूं कि देखिए, वीट जो गायब हुई है सिंध से तकरीबन 700 मिलियन बैग्स, उसकी जिम्मेदार तो सिंध सूबा खुद है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि बिलावल साहब को उस पर बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, शर्मिंदगी, क्योंकि वो पूछ रहे होंगे अपने पार्टी वालों से कि किधर गए। तो मुझे पता है कि उनके लिए भी आसान नहीं है इस वक्त, जिस तरह पीटीआई के लिए आसान नहीं है, वजीर आजम के लिए आसान नहीं है, बिलावल साहब के लिए भी आसान नहीं है। ये रही पीपल्स पार्टी तक की बात। लेकिन माजरत के साथ, जहां तक पीएमएलएन की बात है, मैं बिल्कुल शाइस्ता परवेज साहिबा की बात से एग्री करती हूं कि शाइस्ता बीबी हो गई, उनके हस्बैंड हो गए, उनके बेटे हो गए, उनकी फैमिली, वो बिल्कुल कुर्बानियां दे रहे हैं, वो खड़े हैं महाज पे, वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उनकी लीडरशिप का पूछूं कि किधर है आपकी लीडरशिप, इस वक्त सारी लंदन में बैठी हुई है, उनके नहीं, अब बच्चे तो आ बेटे गए, और वो तो फाइटर्स शहबाज को इधर शरीफ लगा साहब दिया तो है आ काम गए। पे। गलत ये बात, ये गलत ये बात। शहबाज प्लीज छोड़े, मैं आपको पूरी बात प्लीज सुन ले, प्लीज अच्छा। मेरी पूरी बात सुन ले। जब 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 ये सैलाब जदगान के सामान में से गबन किया मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ के साहब के दामाद ने, जो उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, अखबारी आर्टिकल्स जारी हैं, हम तो उसकी बात ही नहीं करते। प्लीज, जो महाज पे फ्राइटर्स है पीएमएलएन के, वो हमें नजर आ रहे हैं, और जो मियाँ साहब नहीं है उनके, मतलब मैं क्या बातें कहूँ, ये सियासत नहीं होनी चाहिए थी, बट ये है, नहीं है उनके बेटे ऑन द ग्राउंड, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स है, वो तो पाकिस्तान की धरती को पहचानते भी नहीं है, तो फिर आप वजीर आजम साहब पे किस चीज की तनकीद करते हैं? फिर तो वो अपने शांताना बेटों को उधर छोड़ के आए यही जो ब्रिटिश आर्गुमेंट पासपोर्ट बात वो तो के ब्रिटिश ही है। ना हो। नहीं, एक मिनट तारिक साहब, मैंने इमरान आपसे नियाज़ी रिक्वेस्ट साहब की के थी बेटे भी नहीं कि है। आप पूरी बात सुने, उनके बेटे हम भी कभी यहाँ भी नहीं है। फैमिलीज पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये जब ऐसी बात करते फिर मुझे हैरानगी हो जाती। मैं आपको एक और बात बताऊं, तारिक साहब, मेरी बात सुनिए। ये जो आप बात कर रहे हैं वेंटिलेटर्स की, ये कि जी दुकानें कैसे खुल रही हैं, जब डेंगू आया था सिर्फ पंजाब में 300 बंदा मरा था, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उसको नोटिस लिया था। अब तो पिछले 2 महीने में टोटल पाकिस्तान में 500 डेथ्स आ रही हैं। अकॉर्ड रिकॉर्ड कंपेयर करने की बात आती है, कोरोना साइंस की बातें, डेंगू साइंस की बातें हैं, सियासत की बातें नहीं है। ठीक। और पाकिस्तान का आप रेट कहीं तारिक दुनिया साहब, से जवाब कंपेयर देने का मौका करें, हमारे दीजिएगा। केसेस का रेट, हमारे टेस्ट का रेट और हमारी डेथ का रेट दुनिया में सबसे कम है। ये कोई हुकूमत नहीं बोस्ट कर सकती। जितने हमने इकदामात लिए,
डेंगू में तो कोई पूछने वाला नहीं था लोगों का, सड़क के किनारों पे लाहौर में आपकी रिवर बैंक पे लाशें पड़ी होती थी, कोई उठाने वाला नहीं होता था। मीडिया वाले आज आप जवाब ले लें, बड़ी सारी बातें। जो पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी है आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। चलें, अब एक आर्गूमेंट तो पहले शाइस्ता साहिबा तो खुद जवाब देंगी कि अगर आर्गूमेंट ये हो कि नवाज शरीफ साहब के बच्चे बाहर हैं तो फिर यही काउंटर आर्गूमेंट इमरान खान के ऊपर भी उठाया जवाद अहमद ने कि उनके अपने बच्चे जो है मैं ना। इस तरह की जातियात में आना नहीं चाहती थी। उनके बच्चों की उम्रें देखिए, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इनके बेटे वहां पे टाइकून्स हैं रियल एस्टेट के, आप कैसे ये मवाजना कर सकते हैं? अजीब बात है। चले शाइस्ता साहिबा जी। अच्छा, मैं अब प्लीज मैं इस बात पे आना ही नहीं चाहती थी। देखें, अगर आप बेटों पे आते हैं तो इमरान नियाजी साहब के बेटे कहाँ हैं वो भी मुझे बता दीजिए। वो तो शायद पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो तो इलेक्शन के काबिल ही नहीं है, वो तो बच्चे हैं। ओके शंदाना, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, प्लीज, आई स्वेयर दिस इज डिसअपॉइंटिंग कमिंग फ्रॉम यू। बात सुने, अब बात हुई कि शहबाज शरीफ, देखें आपको सिंध में इसलिए बिलावल और मुराद अली शाह नजर आते हैं कि उनके पास एक सूबा है, लेकिन शहबाज शरीफ ने जिस तरह आके अपनी पार्टी को मोबिलाइज किया है और जिस तरह हलकों में और जगह जगह पंजाब में पीपी किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि इनका काम था। तारिक साहब, आप आज भी देखें कि पिम्स अस्पताल से डॉक्टर सोशल मीडिया का सहारा लेके क्या कह रही हैं। आप मुझे बताएं कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, किस तरह उनकी डेथ्स आप लोगों की देखें और डॉक्टर्स की देखें। हमने उनकी हिफाजत के लिए भी बंदोबस्त ना किया। देखें, जब बॉर्डर्स हमारे चाइना नेबर्स में इर्द गिर्द ये आ रही थी कोविड-19, तो क्या हमने सोचा था कि ये पाकिस्तान नहीं आएगी? हमारा क्या ख्याल था? We had 3 months, तारिक साहब, to prepare। कम से कम किट्स ही मंगवा लेते, चले हम वही बंदोबस्त कर लेते, मतलब वो भी हमने ना किया। और हमारे डॉक्टर्स आज किस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह उनके साथ क्या हो रहा है, नर्सेस के साथ। तो शहबाज शरीफ वापस आए, उन्होंने इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखी हुई है और सेशन ये बुलाते नहीं है, अपने लेवल पे जो काम वो कर सकते थे पार्टी को मोबिलाइज करके वो कर रहे हैं। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, उन्होंने ताजिर बरादरी से मुलाकात करके उनकी डिफिकल्टीज आगे पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन ये सोलो फ्लाइट लेते हैं। और मेरी बहन ने इतनी बातें की कि क्या मेडिकल हुआ। आपको पता है कि 2019-20 का जो एलोकेटेड बजट इस्लामाबाद तक का है ना, 11 बिलियन, वो लैप्स कर रहे हैं। इनसे पूछें कि वो जो बजट था वो लैप्स, और जो नेशनल असेंबली ने एक 222 मिलियन का इलेक्शन मेडिकल इक्विपमेंट के लिए दिया था, इवन वो भी यूटिलाइज नहीं किया। इनमें ना कैपेबिलिटी है, आई एम सॉरी, ना इनमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं। ये बात आजकल मनी उसकी कर रहे हैं कि करप्शन। मेरी बात सुने, कभी इमरान नियाजी साहब कहते हैं कि मैंने तो लॉकडाउन करना ही नहीं था, मुझे तो अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। मतलब उनकी लीडरशिप कहाँ थी? वो कौन अशराफिया है? कभी वो माफिया की बात करते हैं, कभी वो अशराफिया की करते हैं, और पता लगता नहीं है कि कौन सी अशराफिया है और कौन सी माफिया है। मतलब लॉकडाउन के वो हक में नहीं थे, तो फिर किसने उनसे कराया वो बताएं, और वो जो कराया वो किस किस्म का कराया, वो क्या हुआ? मतलब वो रात को बयान कुछ देते हैं, सुबह वो कुछ देते हैं। मतलब अब शंदाना कहेंगी कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, we don't want to do politics, लेकिन अब इन्होंने अगर बातें करप्शन की हैं तो मुझे बताएं कि वो आटा चीनी की कहाँ गई? जो 25 को रिपोर्ट आनी थी वो तो डिले होते होते बहुत आगे चली गई। आईपीपी की अनाउंस हुई, उसमें किसकी हिफाजत की जा रही है, वो कहाँ चली गई? मतलब कि तमाम चीजें लोगों के सामने हैं, बोलना बहुत आसान है। अब बैठ के इनका कहें कि अब ये चूरन खत्म हो चुका है, 2 साल से ये है, इन्होंने क्या किया? क्या इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो मेडिकल, जो हेल्थ के लिए बजट एलोकेट हुआ था उसी को ये यूटिलाइज कर लेते हैं? वो लैप्स होते रहे, वो यूटिलाइज नहीं कर सके। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? शशि साहिबा, आप एक तो कमेंट करना चाह रही थी शानदाना की मजाक बात के ऊपर, और दूसरा ये जो शाइस्ता साहिबा ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इलीट ने फैसला कर लिया, तो सिंध ने इनिशिएटिव लिया था, इशारा उनका सिंध के जानिब था कि ये इलीट है जिसने फैसला कर लिया था लॉकडाउन का। देखिए, पहले तो
جو شادانہ کی طرف سے جو باتیں آئیں ان ویسے میں نے پہلے کہہ دیا تھا ہر کسی کو حق ہے اپنے پارٹی کی بات رکھنے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں. اب چیئرمین صاحب کا نام لے کر جس طریقے سے ہم پرائم منسٹر کی بات اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ آ کر آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع سے کہا تھا کہ ہم اس تکلیف کا اور عذاب والے اس میں دنوں میں ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے اور مل کر کام کرنا ہوگا اور لوگوں کو بچانا ہوگا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ چیئرمین صاحب جو ہے صرف قوم پرستی کی انہوں نے بات کی ہو، اور جب سندھ کے حوالے سے انگلیاں اٹھتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، تو سندھ کے عوام کا یہ کہنا ہوتا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ سندھ، اور ہم پر بھی پریشر ہوتا ہے کہ سندھ اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریونیو سے لے کر آپ کے جو ہے، اور ہم بارڈر ہیں، ہمیں بڑا سینسیٹیو جو بہت سارے ابھی بھی کئی ہمارے ماہی گیر جو ہیں بھج اور جو ہے مختلف جا کے احمد آباد کی جیلوں میں ہیں، وہ بھی الگ بات ہے، وہ بھی پاکستان کے تو ہیں، لیکن ہمیں کی ظاہری بات دہائی تو ہمیں سننی پڑتی ہے. چاہے سینٹ میں بھی کوئی کبھی پی ٹی آئی نے تو بات نہیں رکھی کہ یہ آپ کے سمندری ایریاز میں جو ہو رہا ہے کچھ وہ نہیں ہونا چاہیے. سندھ میں گیس سب سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کٹوتی سب سے زیادہ ہم پر کی گئی اور لوگ عذاب میں تھے، سردیوں میں بھی، اور لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے گرمیوں میں، تو سندھ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں ابھی ان کا کیونکہ کوآرڈینیشن بہتر ہوگی، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، ویسے بھی ان کا فائدہ بھی سب سے زیادہ خیبر پختونخوا، کیونکہ یہی ہمارے بھائی جو ہیں شبلی فراز سب بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے ہاں شفیع صاحبہ اور جو بھی ہمارے دوسرے سینیٹر مختلف پارٹیز کی بلوچستان کہ آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سواد صاحب ہمارے ساتھ موشنس میں وہ سیکریٹری ہوتے تھے کہ بھائی ہاں سی سی آئی کے سیکریٹری کو جو ہونا چاہیے، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور ہم یہ بالکل آپ کے ساتھ ہوں گے. 18 امینڈمنٹ جو ہے ابھی تک ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، میں اس کی ممبر بھی ہوں. صرف 172 آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمیں عذاب ہو جاتا تھا، حالانکہ پتا ہوتا تھا کہ صوبوں سے کتنا آ رہا ہے اور ان کا حق کتنا بنتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جناب وہ پارٹی ہے جو اس وقت بھی پاکستان کو سب سے زیادہ جو فورس جوڑے رکھی ہے، ہمارے دوسرے ادارے بھی، اور ابھی جو اس وقت جو بھی کام کریں، چاہے ہمارے فرنٹ لائن واریئرس ہیں، فائٹرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ہمارے دوسرے پیرامیڈک جو ہے عملہ ہے، ہمارے پولیس سے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہمارے آرم فورسز ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ وقت جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ جو بھی بنا رہے ہیں، لیکن وفاق کی طرف سے جو عجیب و غریب قسم کی جو الزام تراشیوں کی، اور اس میں شبانہ کی بات نہیں کر رہی، وہ تو مجھے سوالے سے کیبنٹ میں ظاہری بات میں اس میں نہیں الزام تراشیاں کرتے نظر آتی ہے، لیکن جو لوگ ان کے وزراء آپ نے دیکھے، میں نام نہیں لے کر ان کی جو قد نہیں بڑھانا چاہ رہے، لیکن ان دنوں میں بجائے اس کے وہ ہمیں بتائے کہ انہوں نے اپنے ایریاز میں کیا کیا. ایک شہر میں 15 منسٹریز دی گئی ہیں، لیکن سارا وقت جو ہے میں صرف پانی کے وزیر کی بات کروں کہ 11 مہینوں سے وہ غائب تھے. سندھ میں سے تعلق ہے ان کا، اور سندھ کے ساتھ پانی کی تقسیم میں عذاب ہو گئے، ہم جو ہے لوگ ہمارے پیاسے مر گئے، حالات خراب ہو گئے، لیکن انہوں نے چون تک نہیں کی. اور پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے وہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی موجود نہیں تھے. ہم نے دیکھا کہ احساس پروگرام میں بھی وہ خیال وہ چیزیں نہیں کی گئی، اور گورنر صاحب نے اپنے اندھا دھند دورے جو ہیں پبلسٹی کے لیے شروع کر دیے. اور اب ہم جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کاز جو ہمیں ریزن نظر آ رہا ہے وہ احساس پروگرام کی وہ جو بد نظمی تھی، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ ہو. یعنی اس کے نتیجے میں آپ سسی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کتنی مشکل سے، کیونکہ اب ٹیسٹ تو ہمیں کرانے پڑ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے مہمان ہیں. شاندانہ صاحبہ، یہ نیب آرڈیننس کے اوپر کیا اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات چیت، کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی فی الحال کچھ نہیں ہو رہا، رمضان کے بعد جو ہے یعنی عید کے بعد نیب ٹارزن ہوگی اور 2 طرفہ ٹارزن ہوگی، تو یہ انہیں کس نے بتا دی ہے؟ جی شکریہ طارق صاحب. یہ نیب والا ایشو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہلکی سی 2 باتیں کرنا چاہ رہی ہوں جو ابھی گزشتہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اس کو راؤنڈ اپ کرنا ضروری ہے صرف کرونا کے حوالے سے. اور وہ یہ ڈسکشن میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیے کرونا اس وقت سائنس کی بات ہے، وہ ایموشنز کی، جذبات کی یا سیاست کی باتیں نہیں ہیں. جو پاکستان کر رہی ہے آپ دیکھیں گے آج 1 مہینے بعد، کیونکہ ہم تو سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی یہاں سے نہیں جا رہا.
آپ مہینے بعد بھی دیکھیں گے, آپ 2 مہینے بعد بھی دیکھیں گے, پرائم منسٹر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر رہے ہیں اور نہ کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اگر کورونا کے کیسز بڑے ہم لاک ڈاؤن دوبارہ کر دیں گے, لیکن کیونکہ اس وقت ہم نے اپنی غریب پاپولیشن کو گھروں میں بند کر دیا ہے کہ اگر وہ کورونا سے نہیں مرے تو غربت سے مر ہی جائیں گے, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. اس کی کوئی اور جگہ نہیں رہی. ہم پہلے بھی لاک ڈاؤن نہیں کر رہے تھے اور ابھی بھی اس کے حق میں نہیں ہے. اشرافیہ کون ہے؟ میں ہوں, آپ ہے, وہ لوگ ہیں جو ہم صاحب حساب ہے, صاحب نصاب ہیں. اشرافیہ وہ ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے, بیوروکریسی میں, فوج میں, پالیٹکس میں, جوڈیشری میں, ہم اشرافیہ ہیں. ہم سب اس ملک کے ذمہ دار ہیں, ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے پرائم منسٹر از کانشیس آف دیٹ. ہاں, اس پہ پالیٹکس ہو سکتی ہے, اس پہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن جو چیز نہیں ہو سکتی وہ لوگوں کی زندگی سے کھیلنا. اس پہ یہ میں آخری لفظ بول دوں. اب ذرا آتے ہیں نیب والے ایشو پہ. 18ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. نیب کی کل ایک ٹی وی شو تھا جس میں طارق بشیر چیمہ صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے اور شفقت محمود صاحب. اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوئی اور اس میں شفقت محمود صاحب کا جو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو میں ان کا آپ کو موقف بیان کر سکتے ہو, وہی میرا موقف ہے ہماری پارٹی کا, کہ دیکھیں نیب کو حکومت پاکستان یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت وقت نہیں چلا رہی, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ ہمارے لوگوں پہ بھی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں, بے شک سیاسی لوگوں پہ زیادہ کر رہے ہیں. اور نیب کی جو امینڈمنٹس ہونی تھی, کاش ہم سے پہلے جو حکومتیں تھی وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو طے کر لیتی. نہیں کی. نہ ہم نے نیب کا قانون بنایا, نہ ہم نے چیئرمین کو لگایا. ہم سے اس حق میں کوئی گلہ نہیں ہو سکتا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اگر پی ایم ایل کیو کو جو ہمارے الائز ہیں, ہمارے ساتھ سینٹ میں بھی ہیں, ہمارے ساتھ اسمبلی میں بھی ہیں, ہمارے ساتھ صوبوں میں بھی ہیں, ان کی ایشوز ہیں, ان ایشوز کو سنا جائے. کیوں نہ سنا جائے؟ لیکن اس یہ میں کوئی ایسی بات نیب نہیں کی ہے. فیور میں اور جب اگر وہ فیڈرل اعتراضات منسٹرز کر رہے ہیں, جب نیب کی فیور میں فیڈرل منسٹرز بیانات دے دیتے ہیں یا جو منسٹر بیان دیتے ہیں وہ کوئی کچھ فرق دنوں نہیں بعد پڑتا ہو اس سے, جاتا ہے, کوئی تو فرق پھر نہیں شب پڑتا. گرم دیکھیں, لیتے ہیں. فیڈرل منسٹر کا بیان ہوتا ہے, وہ نیب کا فیصلہ نہیں ہوتا. نیب اپنے فیصلے خود کر رہی ہے. ٹھیک. فیڈرل منسٹر کا اگر ان کے حق میں بیان دے یا ان کے خلاف بیان دے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی جو چاند کی کنٹروورسی تھی کہ منیب صاحب نے ایک بات کہی, فواد صاحب نے دوسری بات کی, کون سے قیامت آ گئی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. منسٹر تو اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے. ٹھیک. جی شائستہ وہ تو صاحب. وہی جو منیب صاحب نے کہا. جی شائستہ صاحب, منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے, نیب کو اپنا کام کر رہی ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا, نیب آرڈیننس کے اوپر کوئی امینڈمنٹ میں گورنمنٹ خود ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے تاکہ پھر کوئی پکڑ دھکڑ کا ایک نیا دور شروع ہو. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی شائستہ صاحب. جی میری آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. ہیلو. جی اب آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم, ہم تو مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپوزیشن کی آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے, اور جو کہ ساری جو رپورٹس بھی آ رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس کی رپورٹس بھی آتی ہیں, جو دفتن فوقتاً اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ایک سیاسی انجینئرنگ اور منور کیا جا رہا ہے اوپوننٹس کو ہراس کرنے کے لیے. وہ سب کے سامنے ہے. وہ میں نہیں کہہ رہی, وہ جب کورٹس میں کیسز جاتے ہیں تو جج صاحبان کیا کہتے ہیں, اور اب ان کے اتحادی پارٹی ہی ہائی کورٹ چلی گئی ہے یہ کہہ کے کہ یہ جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, اس سے اب ہم تنگ آ چکے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو ٹارزن آج کیا بنیں گے یا کل کیا بنیں گے, یہ ٹارزن تو اپوزیشن کے لیے بنے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ کتنے کیسز آئے, کیا کچھ ہوا, اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا, کس طرح نیب نے ڈیل کیا. تمام اپوزیشن کے لوگ ہی ہیں. مجھے تو یہ بتائیں کہ یہ پورا ادارہ, میری ذاتی رائے میں, یہ اس کا کیا وہ ہے کہ کتنی ریکوری ہوئی, کیا کیا, کن لوگوں کو سے کیا نکلا. دیکھیں کچھ بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. جب نیب کو کچھ بندوں کے نام لیے گئے اور جب کہا گیا کہ اگر میں ان کو پکڑوں تو تب پوری حکومت کا ڈھانچہ گر پڑتا ہے, تو ان کے اگلے دن ہی ایک ویڈیو آ گئی. اس کے بارے میں بھی جب ہم نے اسمبلی میں بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو ہمیں کمیٹی بنائیں اور بتائیں کہ وہ ویڈیو کہاں سے آئی, کس نے نکالی, اور اس کے بعد سے جو ٹارزن تھے وہ تو بالکل پھر بھیگی بلی بن گئے, وہ بلی بن گئے, وہ ٹارزن تھے. تو اب بھی وہ ٹارزن بن جائیں, وہ دیکھ لیں, ہم بھی دیکھیں گے کہ اور کیا کرنا ہے. یہ تو پورا نیب جو ہے یہ تو نیازی اور صاحب کی اور ان کی نیبس کی گٹھ جوڑ ہے. بہرحال میں اس میں مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم بہت شور سنتے تھے کہ یہ ہوگا. اب تو یہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے کہ کس نے چیئرمین لگایا, ہم نے نہیں کیا.
اب تو یہ کہ انفارمل جو میٹنگز ہو رہی تھی نا پہلے طارق صاحب، وہ میٹنگز بھی اب نہیں ہو رہی. یہ لاء ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے اور اس کے بعد ٹوٹل حکومت کی طرف سے خاموشی ہیں. اب یا تو اس ان کو وقت شائستہ صاحبہ نیب آرڈیننس کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج میں کامل علی آغا صاحب کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جب پتہ نہیں کہیں سے اشارہ ہوگا، کوئی طاقتور قوتیں ہیں جب اشارہ کریں گی تو ہو جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کامل علی آغا وہ کون سی طاقتور قوتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ کیا تھا، لیکن کوئی حکومت میں اور اپوزیشن میں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ کسی قسم کا کوئی رابطہ اپوزیشن کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ بلیو ہی نہیں کرتے. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ بلیو نہیں کرتے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں. یہ کسی ایشو پہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتے. جی سسی صاحب، آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے اوپر، اور آپ بھی اسی پہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ڈائیلاگ نیب کے حوالے سے کسی چیز پہ نہیں ہو رہے، نیب آرڈیننس کے حوالے سے؟ نہیں، کچھ مہینے پہلے تک تو جو میڈیا پر تھا سب نے دیکھا کہ وہ کچھ پیش رفت یا انٹریکشن ہو رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہے میرے خیال میں 2-3 مہینے ہو گئے کوئی بھی چیز، اور پارلیمنٹ بھی سیشن میں نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی قانون ہو بالکل بڑی پارٹیز کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہیے، لیکن اس میں کوئی سکم ہے، لوپول ہے، تو وہ پارلیمنٹ اس کے لیے بڑا ہی بہترین میری ذاتی رائے. اور میرے خیال میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ ایک لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ہے بل یا آرڈیننس زیر بحث بھی ہے، اور اس پہ بھی رائے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی. دیکھیں، کوئی بھی قانون ہو، کوئی ادارہ ہو، ضرور وہ انصاف کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی اس کی جو ہے وہ سب سے بڑا ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن اگر کہیں یہ محسوس ہو کہ وہ ایک وکٹمائزیشن کے ٹول کی طرح یا ویپن کی طرح استعمال ہو رہا ہے، یا اپوزیشن کو دیوار سے لگائے، یہ بالکل شاندار کی بات صحیح تھی کہ امینڈمنٹس جو ہے پہلے لے کر آتے، کیوں نہیں. 1-2 دفعہ کوشش ضرور ہوئی تھی، جو مجھے بھی یاد ہے 2-3 سال پہلے، لیکن اس میں اس وقت جو گورنمنٹ تھی اس کو دیکھنا چاہیے تھا. بہرحال اگر اس وقت نہیں ہوا، اس وقت اگر سب کو آن بورڈ لے کر، اور جو رولز کے موجب اور جو ہمارے آئین کے تحت جو چیزیں ہوتی، لیکن اس میں جو یہ وکٹمائزیشن کی بو آتی ہے، یا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. اب تو دیکھیں نا، چودھری شجاعت جیسے جو چودھری برادران جو ہیں ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی یہ رائے آ رہی ہے، اور بڑی لاؤڈ وے میں، کہ بھئی یہ تو ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اگر ہر طرف سے یہ چیز آ رہی ہے تو میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں دوسرے قوانین کے ساتھ ساتھ یہ جو اہم چیز ہے اس کے حوالے سے بھی مل بیٹھ کر ایک سیریس جو ہے لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، اور قانون کی پاسداری بھی پھر اس طرح سے. ٹھیک. سسی پلیجو صاحبہ، شائستہ پرویز ملک صاحبہ، شاندانہ صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.